بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ ہماری گرفت سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اہل زمین کے وارث گزری ہوئی قوموں سے کچھ سبق نہیں لیتے؟ جن لوگوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر اس چیز پر چھائی ہوئی ہے اور فرمایا کہ اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے، جن کا تذکرہ تورات و انجیل میں کیا گیا۔ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور وہ بوجھ و بندشیں جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے کھولتے ہیں، یعنی توہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط جن میں لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ان کو آزاد کر دیا۔ لہٰذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مطالبہ ہوا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتے ہیں، پیروی اختیار کرو ان کی، شاید کہ تم راہ راست پا سکو۔ بنی اسرائیل جب اللہ کی ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے اور سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کی تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ صرف ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناقلف زمین کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا فانی کے فائدے سمیٹتے ہیں۔ متاع دنیا جب ان کے سامنے آتی ہے تو لپک کر لے لیتے ہیں، جبکہ وہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ جو لوگ کتاب الہی کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، اور جو اللہ کی ہدایات کے بالمقابل خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نافرمان لوگ سمجھ بوجھ سماعت بصارت رکھتے ہوئے بھی غفلت میں ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا استعمال نہیں کرتے، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے ہوئے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یہاں اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو، اور اگر شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگو، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں
جن کے دل اللہ کے ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر اعتماد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ کہا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ جان لو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری نہ کرو۔ جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خدا ترسی اختیار کرو، اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی اہل ایمان کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں، نعوذ باللہ، یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان لو اللہ تمہارا سرپرست اور بہترین حامی و مددگار ہے۔